تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کے در پہ آنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کو انتہائی عمل محبوب ہے۔ جب انسان اللہ کے دربار میں آتا ہے اور 2 نفل توبہ کے پڑھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے، فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی آدمی جب گناہ کر لیتا ہے، ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین، پھر وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں توبہ کی پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے بھی انسان ہونے کے ناطے سے زندگیوں میں گناہ ہوئے، لیکن انہوں نے توبہ ایسی کی جو مثالی توبہ ہے، جس سے آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے، ان سے زنا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا، دوسری طرف آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، پھر دوسری طرف آ کے اقرار کیا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فیما اطہرکا، کس چیز کے بارے میں تم پاکی چاہتے ہو، کس چیز سے پاک کر دوں؟ تو عرض کیا قال من الزنا، کہ میرے سے گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، مجھے اس کی سزا میرے اوپر جاری کر دیجئے کہ جو پتھر مار مار کے سنگسار کرنے کا حکم ہے، مجھے پتھر مار مار کے قتل کروا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس نے کوئی نشہ آور چیز تو نہیں پی ہوئی، کہیں نشے کی وجہ سے تو نہیں یہ بات کر رہا۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے ان کا منہ سونگا، عرض کیا اللہ کے نبی شراب یا نشہ کوئی نہیں اس طرح کا استعمال کیا۔ تو آپ نے فرمایا ذہنی توازن اس کا درست ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہیں، بس یہ گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سزا میرے اوپر جاری ہو جائے، میں آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ چنانچہ کھلے میدان میں ان کو پتھر مارے گئے، صحابہ اکرام پتھر مار رہے ہیں اور وہ تکلیف سے اور خون سے شرابور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ تو جاری فرمایا، لیکن مسجد نبوی شریف میں آپ بے چینی کی حالت میں چلت پھرت کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے خود ہی تو فیصلہ کیا ہے اور وہ ان کے اوپر سزا بنتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ شریعت کا حکم تھا اور یہ تڑپنا میری محبت ہے کہ میرا امتی ہے، اس کو پتھر لگنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کسی کی زبان سے نکلا، جب وہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجہیز و تکفین کرو، اور خود آ کے اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ معاذ اسلمی نے کتنا بڑا گناہ کیا، بدکاری کی شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان ہونے کے ناطے سے معاذ سے گناہ ہو گیا، لیکن اس نے توبہ ایسی کی ہے اگر وہ ساری کائنات پہ ڈال دی جائے لکفاہم، ان سب کے لیے کافی ہو جائے، اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ کر دیں۔ تو صحابہ اکرام نے ایسی توبہ کر کے دکھائی ہے، اور اللہ کو توبہ والا بندہ پسند ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گناہگار آدمی تھا، ایک نوجوان تھا جو انتہائی نافرمان تھا اور انتہائی گناہوں میں پڑا ہوا تھا، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے سوچا، محلے والوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ اب اگر یہ ہمارے بیچ میں رہے گا تو ہمارے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ اب وہ قریب کسی جنگل میں بے یار و مددگار وہاں پہ رہنا شروع ہو گیا اور بیمار ہو گیا، اور کرتے کرتے بھوک اور افلاس کی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں میرا ایک دوست مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اعلان کر دو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ کون سا اللہ کا ولی ہے کہ جس کا مجھے بھی علم نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنے پہ اللہ جنت کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اب قوم کے لوگ بھی دوڑے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کو چل دیے، تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہ تو وہی نافرمان نوجوان ہے، وہی گناہ گار اور بدکردار نوجوان ہے جس کو بستی والوں نے خود بستی سے نکالا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ اب لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ میں اس کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ تو انتہائی بدکردار تھا، یہ آپ کا ولی کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو تم کہہ رہے ہو بعین ہی اسی طرح کا تھا، انتہائی بدکردار تھا، انتہائی گناہ گار تھا، لیکن جب سب نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا اور یہ جنگل میں آ کے رہنا شروع ہو گیا اور بیمار ہو گیا اور بھوک اور افلاس نے اس کو تنگ کیا، یہ زمین پہ سیدھا لیٹ گیا۔ اے موسیٰ فرآ یمیناً اس نے دائیں دیکھا، ورآ شمالاً اس نے بائیں دیکھا۔ اے موسیٰ نہ اس کو دائیں کوئی سہارا نظر آیا نہ بائیں کوئی سہارا نظر آیا، پھر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور مجھے اس نے پکارا کہ اے اللہ ساری دنیا نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، دوست احباب نے چھوڑ دیا، اے اللہ میں اس بھوک اور افلاس کی حالت میں، اس بیماری اور بے آسرا ہونے کی حالت میں اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ دنیا والے میرے نہ بنے، ایک آپ میرے بن جائیں۔ اے موسیٰ اس نے اتنی لجاجت سے میرے سے توبہ کی، اتنی لجاجت سے مجھے پکارا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اور وہ گناہ اتنے تھے جب وہ نیکیوں میں چینج ہوئے، نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو یہ میرے اولیاء میں شامل ہو گیا۔